بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے ابھی بات کی ایران اور امریکہ والی, اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ دنیا اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے, اور ایک بڑا ایک میڈیٹر والا کردار, اور آج وہ پھر کردار جو ہے نا وہ کامیابی کے ساتھ ہم نے دونوں ملکوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے, یہ بڑا مشکل تھا. بالکل امریکہ آپ کو پتہ ہے ہر 3 گھنٹے بعد ایک نئی بات آ جائے, ایران کی بھی یہی تھا. لیکن اب جب جنگ ایک دفعہ رکوا دی, یہ بھی ایک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی, اور جب جنگ ایک دفعہ رک جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی. جنگ وہ رک گئی, اور اس کے بعد ہر امریکہ اپنے کو تحفظات دے, ایران اپنے دے, لیکن ایک بات تھی کہ وہ یہی کہتا تھا ایران بھی کہ پاکستان کو میں بتاؤں گا میں امریکہ پہ اعتماد نہیں کرتا. امریکہ بھی یہی کہتا تھا, یہ بہت بڑی بات ہے, اور آخر میں یہ کامیابی ہوگی, سائن ہو گئے. آپ نے دیکھا اپنا اور میں پھر یہ کل اس طرح کی بات ہوئی. تو یہ ایک اتنی پرانی 50-60 سالہ آپس کی, ایران ہمیشہ امریکہ پہ اعتماد نہیں کرتا تھا. اور لیکن سر اس کے اثرات پھر بٹ صاحب کیا پڑے آپ سمجھتے ہیں؟ میں بتانے لگا ہوں. دیکھیں اب اس پہ آگے, اب اس کے بعد معاشی حالات ہمارے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. ایران پہ پابندیاں بھی کی سینکشن تھی وہ ختم ہوگی. اچھا, ہم اس سے پیٹرول بھی لے سکیں گے, گیس کی ایک تو آپ کو پتہ ہے پائپ لائن بھی ہے. لیکن ہر چیز, ایک چیز ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جس کے بعد ہم ریلیف لینا عوام کے لیے ہمارا سب سے بڑی, دیکھیں 79 روپیز اکٹھا پیٹرول سستا کیا. آپ دیکھیں گے اگلے 15 دن میں ہم ایک IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. ہم کوئی بھی IMF کی وجہ سے تو نہیں ہے سر. لیکن اس دن اگر میں ایک سوال رکھوں, بلاول صاحب نے کہا کہ جب سیلاب آیا تھا اس وقت انہوں نے لیوی فکس کی تھی, آپ نے ابھی تک وہ ختم نہیں کی. نہیں, ہم نے کم کر دی. اور لیکن آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں کہ ہمیں IMF کے ساتھ بھی بات کرنی پڑتی ہے. ہم کوئی بھی ریلیف کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ٹھہر جاؤ, اب ہم ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے, لیکن پھر بھی ہم ان سے نیگوزیشن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. اور یہ جو 15 دن کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی کیا توقع ہے کہ 15 دن میں پیٹرول کب تک ہوگا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو پیٹرول اور سستا ملے گا, اور اس کے بعد جو قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی, اس پہ گورنمنٹ پنجاب نے بھی اور باقی صوبوں نے بھی کافی سختی سے اس پہ عمل کرا رہا ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آپ کرایہ بڑھا دیتے ہیں یا مہنگائی کر دیتے ہیں. اب 79 پیٹرول سستا ہوا تو انہوں نے نہ کرایہ کم کیے نہ کچھ کیا, تو اس کے لیے کافی ماشاءاللہ کام تیز ہو رہا ہے. پنجاب میں مجھے فیل ہوا ہے کہ انہوں نے وہ جو تھے ٹرانسپورٹ والوں کو ان کو پکڑا کہ بھائی یہ پیسے کم کرو. ظاہر ہے کون اس طرح کرتا ہے, لیکن ہمارا ایک ہی کہ ہم ریلیف دیں گے عوام کو. دیکھیں بجٹ میں ہمیں جتنی مشکلات تھیں, یہ کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا, ہمارے جو ساتھ اتحادی تھے, پھر کئی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بجٹ پاس ہو گیا, کہتے تھے نہیں ہوگا, بجٹ بھی پاس ہو گیا, اب ریلیف بھی عوام کو ملے گا. اور دیکھیں ہم نے جو پینشن والے لوگ ہیں ان کی 10% تنخواہیں بڑھائیں بھی, اور جو ان کے اوپر کوئی ٹیکسز تھے وہ 3-4% کم کیے, 14% ان کو ہم نے ریلیف دیا. ٹھیک ہے, لیکن پنجوزہ صاحب آپ کیوں سمجھتے ہیں سر کہ حکومت جو ہے نہ بجٹ میں انہوں نے ریلیف دیا ہے, نہ پیٹرول میں جس حد تک توقع تھی اتنا ریلیف عوام کو نہیں مل سکا؟ بہت شکریہ بڑی نواز نادر صاحب, آپ نے موقع دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ الیجیٹمیٹ طریقے سے آئے ہوتے ہیں تو آپ کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی, آپ کو اپنی کرسی کی, پیسے کی, اقتدار کی پرواہ ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جب ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ لگی تو اس وقت عالمی منڈی کے اندر جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھی, لیکن یہاں پاکستان کے اندر انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سٹاک ہے, 28 دن کا سٹاک ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر فوری قیمتیں بڑھ گئیں, اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے پریکاشنی میئرز کیے تو ہم نے اس لیے بڑھائی کہ آگے پتنی آرڈر ہونے ہیں تو فلانی کمپنی ہے تو ڈمکانی. کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا. ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں $70 فی بیرل کے حساب سے اگر ریٹ دیکھا جائے پاکستانی کرنسی کے اندر تو یہ بنتا ہے 122-123 روپے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے, اور کہتے ہیں نا تسی 10-20-30 روپے چلو صفائی ستھرائی دلا لاؤ, ٹرانسپورٹ ہے, فلان ہے, ڈمکان ہے, سارا اگر ملا کے دیکھا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو 150 کے حساب سے اگر یہ دینا تب بھی ان کو مہنگا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی وہ تقریریں نکالے نا, جب عمران خان صاحب کے دور کے اندر $100 فی بیرل ریٹ تھا تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ آپ 70 روپے کا بھی کر دیں نا تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. آج ان کو کہیں کہ آپ اپنی تقریریں اٹھائیں, بات کریں, جواب دیں عوام کو. آپ کیوں نہیں عوام کو جواب دے رہے؟ آپ کو چاہیے تھا
کہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں کم کرتے، عالمی منڈی کے مطابق ریٹ گرا ہے، اس وقت کم ترین سطح پر ہے، نہ کرونا ہے، نہ کچھ ہے، نہ جنگ، ہر چیز بند ہو چکی ہے، لیکن یہ لیوی کی مد کے اندر اس وقت بھی 300 سے زیادہ قیمت کے اوپر یہ پیٹرول دے رہے ہیں. یعنی ریٹ تو ہے نا 299، پمپوں پہ جائیں آپ کو 303 304 جس کا جو مرضی اس حساب سے ریٹ لگا کے بیٹھے. میں خود ڈلوا کے آیا ہوں بھائی، نہیں جو قیمت ایک ہی ہوتی ہے. میں آپ کو تصویر پمپ کی دکھا دیتا ہوں. مجھے بتائیں اس کو بند کر دیتے ہیں. میں تو بند کریں نا، میں بھی آپ کو مجھے آپ بتائیں اس کو بند کر. ہر جگہ پر ایسا ہو رہا ہے. بات سمپل ہے کہ اگر 299 بھی ہے نا، 299 بھی زیادہ ہے، اس حساب سے 150 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تسی 200 حساب کر لو، 100 روپے جیب وچ پا لو، جیب وچ پانا ہے. لیکن اس چیز سے کہ آپ عوام کو ریلیف دینے کی جگہ پر آ کر ادھر قوم کو آپ غلط گائیڈ کریں، جی دیکھیں جی عالمی منڈی فلاں ہو گیا جی، ابھی ایران کے ساتھ دیکھیں، ایران والا تو سلسلہ شروع ہوگا تو ہوگا نا، جو اس وقت ریٹ ہے اس کے مطابق کریں نا. لیکن بٹ صاحب اب یہ جنگ آپ نے رکوا دی، بڑی تعریف بھی ہو رہی ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن ملک کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں آپ ان کو کب حل کرنے جا رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے، اچکزئی صاحب نے حال ہی میں کہا کہ ہمیں اتنا مجبور نہ کریں کہ ہمیں ایوانوں سے نکلنا پڑے، استعفے دینے پڑے. دیکھیں ماحول تو آپ اگر دیکھیں پی ایم صاحب نے ایک ٹیم بھی بنوائی جو ان کے ساتھ بات بھی کرتے رہے. ہم ابھی بھی اسی پہ قائم ہیں. ان کو اب بھی کہتے ہیں، پی ایم صاحب پچھلے دنوں بھی گئے، گور صاحب سے ہاتھ میں لایا ان سے کہ بھائی ہم بات کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں اور کیسے بات کریں؟ ہم جھولی میں بٹھا لیں ان کو؟ کیسے بات کریں؟ ہم کہتے ہیں آئے بات کریں. کسی چیز پہ بھی بات ہوگی تو بیٹھ کے ہوگی کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے. تو سارے انہوں نے غیر قانونی غیر جمہوری طریقے اختیار کر لیے اور یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے پاس پاور نہیں ہے. یہ بات کرتے کرتے 3 سال ہو گئے، 2.5 سال. دنیا مانتی ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک ملک ہے. آج ہم نے ہندوستان، امریکہ اور ایران کی ہم نے صلح کرا دی تھی طاقت. تو پاکستان تو ماشاءاللہ دنیا میں ایک نام کمار ہے، لیکن ان کی نظر میں کہ ہم ایویں ہی ہیں تو پھر آپ ایسے لگ رہے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا، میری خواہش ہے کہ اپوزیشن آئے، بات کریں. ہم تو تیار ہیں. مجھے بتائیں اب ان سے جب بات کریں گے تو یہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے تو ہمیں ادھر ملائنا. یہ مجھے آپ بتائیں جو کام عدالت کا ہے ہم وہ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. وہ بندہ اندر جیل میں ہے، اس کو کس نے ریلیز کرنا ہے؟ عدالت نے. آج یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں نا، یہ پہلے بھی جائیں سر. لیکن عدالتوں نے تو کہا تھا کہ خان صاحب کی ملاقات کروا دیں، پھر وہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے نہیں کروائی. نہیں، اس کی بھی آپ دیکھ لیں، سٹوری سن لیں. اچھا، یہ جو ان کا عمران خان صاحب کا وکیل ہے جو آج بھی، کیا مجھے ان کا نام پتہ ہے، سلمان صفدر. جی سلمان صفدر گیا نا سپریم کورٹ. جی اس نے کہا، سپریم کورٹ کا حکم آیا، سپرنٹینڈنٹ جیل نے ملاقات کرائی. جی 3 گھنٹے کرائی. سپرنٹینڈنٹ جیل نے اپنی رپورٹ بھی جا کے جمع کرائی. یہ جب کہتے اچھا یہ عدالتوں میں ہم نہیں گئے، یہ گئے. وہ سلمان اکرم راجہ ہم نام دیں گے، ہمارے بغیر کچھ نہ ہو، ہم لکھ کے دیتے ہیں، ہم باہر آ کے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. یہ چیزیں انہوں نے کی. یہ اس پہ پورا اترتے نہیں. اگر وہ غلط کرتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل، جائیں کنٹیمپٹ آف کورٹ. جی.